کو دولت مل گئی، اتنا بڑا خزانہ تھا اس کے پاس کہ قرآن کہتا ہے کہ جماعت مل کے صرف خزانے کی چابیاں اٹھا دی. یعنی یہ معاذ اللہ کوئی گپ نہیں، یہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت مل کے صرف خزانے کی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ ہیل و حجت سے کام لیتے، غریب ہو جاتے. اس کو کہا زکوٰۃ دو تو کہنے لگا آپ کو تو میرے مال پہ نظر ہے. ہم نے فرمایا تو بڑا بیوقوف ہے، مال تجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں دے. یہ کام ذرا مشکل ہے. اس کو بار بار کہا کہ سننا بجائے اس کے کہ وہ مال دیتا. اس نے حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دیا، ایک عورت کو تیار کر کے لایا. یہ الزاموں والا کیس سنتے آ رہے ہیں آپ کہاں تک. حضرت یوسف پہ بھی لگا، جناب مریم پہ بھی لگا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم پہ بھی لگا، اور حضرت عیسیٰ پہ بھی سارے ہوئے نا الزامات. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ الزام لگانا، بہتان درازی کرنا، اور ہمارے یہاں اچھی بات دیر سے پھیلتی ہے، بری خبر وہ جلدی پھیل جاتی. ایک عورت کو تیار کر کے لایا معاذ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر الزام لگانے کے لیے. اور جب وہ بیوی آپ کے سامنے لا کے کھڑی کی تو حضرت موسیٰ نے جلال فرمایا تجھے قسم ہے اللہ کی عزت، سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے. وہ خاتون کانپنے لگی، کہنے لگی میں موسیٰ کلیم کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی؟ مجھے تو اس نے پیسے دے کے تیار کیا، مجھے پیسے دے کے تیار کیا، اور بڑی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ جب کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ تو سارا کچھ کرتا پر میری سفید چادر پہ داغ تو نہ لگانے کی کوشش کر. آپ رونے لگے. آپ یقین کریں لوگ تکلیف دیتے ہیں بعض اوقات، ایسی بات کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. تو یہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں. کہتے ہیں آپ حوصلہ کریں، آپ درویش ہیں. حضرت موسیٰ سے بڑا درویش کون ہوگا؟ کلیم دینا اللہ کے، بڑا جگرا ہے نا. لیکن رو پڑے، کہنے لگے تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہنے لگے اللہ ہم اسے سزا دے. تو رب کریم نے اس کے سارے ساز و سامان سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا. اس زمین میں غرق ہو گیا اپنے خزانے سمیت. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ لوگ حسد کرنے لگے تو ایک عورت ایک دفعہ آ گئی، کہنے لگی کہ مسئلہ پوچھنا ہے. یہ بڑا کٹر سا معاملہ ہوتا ہے، جو آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے کوئی روپ دھار لیتے. مسئلہ کچھ نہیں، اندر آئی تو باہر سے شور ہو گیا. لوگ آ گئے، کوتوال کو بلا لیا، معاذ اللہ امام صاحب کے پاس بیوی ہے، جیل میں لے گئے، سویرے فیصلہ کریں گے. رات کو ساری رات امام اعظم نے نماز پڑھی، ساری رات، اور کہنے لگے اللہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اس حال میں اب ان سوالوں کا جواب دوں گا. وہ عورت کے ساتھ بند تھی، اس عمر میں ان سوالوں کے جواب یار بڑا مشکل ہوتا. اللہ اس عمر میں امام صاحب رو رہے تھے تو اس عورت کا دل نرم ہو گیا. امام صاحب سے کہنے لگی مجھے غلطی ہو گئی، میں نے پیسے کسی سے پکڑ لیے تھے. حضور آپ تو اللہ کے نیک بندے. امام صاحب کہنے لگے اب ایک نیکی کر، کوتوال سے کہہ کہ مجھے کوئی تکلیف ہے تو میں دوا کھا کے واپس آ جاؤں. وہ کوتوال کو پہلے ملا ہوا تھا، اس نے اس کو کہا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے میں گھر جاتی ہوں، دوا کھا کے واپس. امام صاحب نے سمجھا دیا. وہ گئی تو جو برقع اس نے پہنا ہوا تھا نا نقاب ساری عورتیں، وہ جا کے اس نے امام صاحب کی بیوی کو دیا. امام صاحب نے اس کو سمجھا کے بھیجا تھا. وہ برقع گھر لے گئی اور جا کے روجہ کو ساری بات سنائی. وہ دوائی کھانے گھر چلی گئی اور روجہ برقع پہن کے تھانے آ گئی. سہرے قاضی کے سامنے بھیج ہوئے تو کہنے لگا جی آپ اتنے بزرگ ہو کے عالم ہو کے بیوی کے ساتھ اکیلے. فرمایا میری بیوی ہے تو میں نے اکیلے ہی ہونا تھا اس کے ساتھ، اور کس نے ہونا تھا؟ جناب آپ کی بیوی. فرمایا بلاؤ میرے سسر کو. وہ بلاؤ، محلے کی 10-12 عورتوں کو بھی دیکھ رہے. انہوں نے دیکھا تو امام صاحب کی بیوی نکل آئی. وہ جتنے تھے نا الزام لگانے والے وہ غور سے دیکھ رہے تھے. ایک کہنے لگا امام صاحب نے یہ کیا ہوا؟ فرمایا قرآن ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ قرآن ہے، ہونا کیا تھا؟ رب نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا. تو اس نے بھی الزام لگایا. پھر سزا یہ ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے زمین میں دھنستا. دولت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. اور اللہ کہے تھوڑی سی واپس بھی کرو، بندیاں دے خرچے بات جاتے ہیں، تھوڑی سی واپس مانگنے دو، ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا. وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے طلاق ہو گئی. تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی. یہ بتانے والی بات ہے. تو ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی. کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ.
थोड़ी एहतियात फरमाएं बोलिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफ़ा करना चाहे कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रज़ा न हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाज़ा न हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तायन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, वलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करे रब की जानिब, अपने दिल का किबला दुरुस्त रखे, सोचों के जाविये सीधे रखे। मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त करते हैं फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाज़े बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर की औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे, तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहाँ से ले आई। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहाँ खड़ा करें कि एक पाकबाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज़ नहीं है, कहाँ से लाई है। अब खुद से सफाइयाँ बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है ज़्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज़्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमज़ोरी का इजहार समझते हैं कि कमज़ोर पड़ गए। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज़्यादा वजाहतें भी कमज़ोर कर देती हैं। अब हज़रत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है, तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह का मददगार हो, तो फिर हज़रत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, उसने पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हज़रत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंगूड़े में है उसी से पूछो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंगूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा। मददगार था रब, उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने, और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंगूड़े में लेटे हज़रत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया। बच्चा बोल पड़ा, और ये एक दफ़ा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। बाज़ ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो माँ के मुंह से निकल गया तू इतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह ना देख ले। तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा, बस एक औरत को भेज के इल्ज़ाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें मसला पूछने के लिए से भी आ जाती हैं। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। वो खातून आती जाती थी, उस खानकाह पे आस्ताने पे ये बुखारी में मौजूद है, फिर उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है। मुझे बताइए कैसे बंदा वजाहत, हालात ख़राब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तू करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, और अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा, अब तू ही करम करेगा तो दरवाज़ा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंगूड़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूँ, वो जो बकरियाँ चराता है। रब की मदद को पुकारें,
اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزاری، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو اٹھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو اور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے۔ دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار میں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے، لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہمیں اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کو سر کبھی نیچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور ایک کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی، مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا تاکہ اس کی شفا ہوتی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے۔
اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکان شروع کر لیا, ایک صاحب نے مکان بنانے لگے, آپ وہ حساب لگا رہے ہیں, کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے, اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے, اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے. یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا. جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی, سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے, وہ کہتا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے, کہتے تو پرسوں 10 رات لب جانے سے. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام, آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کا ہی کوئی نظام ہے, وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے, وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے. ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں, اتنے رشتہ داروں سے اتنے, کون آپ کے ساتھ چلے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے دو رکھتے تھے اپنے رب کی بارگاہ میں, رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو, وہاں سے خیر طلب کرو. دنیا دار کیا دیں گے, کیا دے سکتے ہیں, کیا حیثیت ہوتی ہے, اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دے دینا چاہیے, جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھ لیجیے, جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا. چھوڑو, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. مدد اللہ سے چاہیں, اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں, پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے. کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے, اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا ہے. زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو, اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے. اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی. اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی, تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں, کہاں بھی ہیں, آپ کمزور ہیں. طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں, ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس, وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو, ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے, پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی. صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہے, غریب ہے, ماڑے دا کی کام محمد ناس جانا یا رونا, غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ, ایک مشرک کی کنیزہ تھی, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, وہ ڈنڈوں سے مارتا, دروں سے مارتا, تکلیف دیتا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا, اتنا مارا. اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں, مار بھی پڑ رہی ہے تو خدا ادھر ہی ہے, اللہ کی مدد ادھر ہی ہے. رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا, ان اللہ مع الصابرین, تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی. ذرا ٹھہرنا, تو تھوڑا ڈٹنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, تو کہے اللہ میرا رب ہے, پھر تو پہلے ڈٹ, پہلے تو نے ڈٹنا ہے. ثم استقاموا, جو ڈٹ گیا, تتنزل علیہم الملائکہ, ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی. پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا, پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا, حوصلہ کرنا پڑتا, اس کے بعد مدد آتی. مار پڑ رہی ہے, مارا جا رہا ہے. حضرت زنیرہ کو ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے, یہ کنیزہ ہے, اتنا مارا, اتنا مارا, ان کی بینائی چلی گئی, نظر آنا بند ہو گیا. ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے, معاذ اللہ, لا تو منات, ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, مایوسی مایوسی, معاذ اللہ, پریشانی, غریبی بڑی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں, یہ باتیں نہیں. کیا جملے ہیں خاتون کے, کیا لفظ ہیں. ابو جہل نے تنزیہ کہا, معاذ اللہ, کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بنائی گئی ہے, رات کو گئی ہے, دکھ ابھی تازہ ہے, لیکن اللہ پہ جو توکل ہے, اپنے مالک سے جو رشتہ ہے, وہ اتنا مضبوط ہے, اتنا طاقتور ہے, اس میں اتنی گہرائی ہے. حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی, اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا. فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے, تو میری بینائی لے جائیں, یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے. جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی, اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی. حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے,
अबू जाल और सारे कुफार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई। जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती है बुलाओ किधर है तुम्हारे लातों बना, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मैंने साथ इधर सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है। होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई या तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हजरत ज़ुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं। जो अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियां ले सकता है। और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है। फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे, तो फिर सारी मदद। और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिज़ी की एक हदीस है, मैं आपको ज़िंदगी का तजर्बा बताता हूँ। जब मैं बड़ा परेशान होता हूँ तो ये वाली रवायत खोल लेता हूँ, मज़ा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों को ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी करे या देर से करे अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह। इमाम गज़ाली से किसी ने पूछा था, इमाम गज़ाली से, कि हुजूर अल्लाह का बंदे से राज़ी होना कमाल है या बंदे का अल्लाह से राज़ी होना कमाल है? तो इमाम गज़ाली मुस्कुराए, फरमाने लगे रब तो बड़ा ही मेहरबान है, वो तो बड़ी जल्दी राज़ी हो जाता है। वो तो मस्जिद में आके तौबा करे तो अल्लाह राज़ी, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरो तो अल्लाह राज़ी, वो तो किसी अंधे को रास्ता दिखाया तो अल्लाह राज़ी हो गया, वो तो तवाइफ में कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह। इमाम साहब फरमाने लगे कि बंदा है जो अल्लाह से राज़ी नहीं होता। जिसके पास औलाद नहीं वो कहता है चलो एक बेटी मिल जाए तो मैं राज़ी हूँ, बेटी मिल गई तो कहता है एक बेटा भी मिले तो फिर राज़ी हूँ, फिर कहता है ये दोनों अच्छी तालीम हासिल कर ले तो फिर मैं राज़ी हूँ, फिर कहता है ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाए तो फिर मैं राज़ी हूँ। बहरहाल राज़ी होता, लेकिन जो राज़ी हो जाता है ना, अल्लाह हो, जो अल्लाह से राज़ी सुखी बड़ा रहता है, सुकून में बड़ा रहता है, मुतमईन बड़ा रहता है। जो समझ लेता है ना कि जो मेरे रब ने बेहतर समझा वो मेरे अल्लाह ने मुझे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार हज़रत बिलाल हबशी ने कोई ओहदा नहीं मांगा सारी जिंदगी, उन्होंने नहीं कहा मुझे भी एक सूबे का गवर्नर बनाओ, मेरी भी खिदमत है, मुझे भी वज़ीर ख़जाना बनाओ, मेरा भी कुछ बनता है। एक दफ़ा नहीं कहा सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मेरी भी कोई ड्यूटी ऐसी होनी चाहिए कि मैं मुझे चलो सिपह सालार ही बना दिया जाए। सारी ज़िंदगी मस्जिद में झाड़ू दिया तो उसी पे राज़ी रहे, सारी ज़िंदगी महबूब के मेहमानों का लंगर पकाया तो उसी पे राज़ी रहे, सारी ज़िंदगी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के बच्चों की नौकरी की तो उसी पे राज़ी रहे, राज़ी बिर्रिज़ा रहे। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कोहे तूर पे जाके, मौला मेरी कौम पूछती है कि कोई ऐसा काम बता जो हम करें तो तू हमसे राज़ी हो जाए। हज़रत मूसा की कौम का ख्याल था कि तहज्जुद का हुक्म आएगा तो पढ़ेंगे, सदक़ात का हुक्म आएगा तो देंगे, जिहाद की बात होगी तो करेंगे। कुछ जो नेक लोग थे उनमें से उन्होंने ये पैगाम दिया कि मालिक हमें बताए कि वो किस काम पे राज़ी होता है, हम वो काम करें ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हज़रत मूसा कलीम कहते मैंने अर्ज़ की मौला मेरी कौम पूछती है कि कौन सा ऐसा काम करे कि तू राज़ी हो जाए। तो रब करीम ने इरशाद फरमाया, मूसा कहते मेरा ख्याल था कोई लिस्ट मिलेगी, लेकिन मालिक ने एक जुमला कहा, एक जुमला, और तफसीरों के दरिया बहा दिए। अर्श के मालिक ने फरमाया मूसा उनसे कहो जाके कि वो मुझसे राज़ी हो जाए, मैं उनसे राज़ी हो जाऊँ, मुझसे राज़ी हो जाए। बंदे अल्लाह से राज़ी ये भी राज़ी होते हैं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे, मालिक के फ़ैसलों में अपने दिल में कोई बोझ महसूस न करें, अपनी ज़िंदगी अल्लाह के फ़ैसलों। लेकिन ना जो माँ बाप अल्लाह ने बड़े अच्छे समझे वो हमारे लिए पसंद की, वो अल्लाह ने हमारे लिए जो उसने हमारे हक़ में बड़े, जो बहन भाई अल्लाह करे आपको समझ, जो बहन भाई उसने हमारे हक़ में बड़े अच्छे समझे वही बहन भाई उसने हमें अता की है। जिस बीवी को उसने हमारे घर के गुलशन में
بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی حضرت نوح